اب ایک صحابی کا واقعہ بیان کر دوں. اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا، یہ درود شریف کا جو حکم ہوا، آپ سارے لوگ سامنے، درود بھی فارسی کا لفظ ہے. درود کا معنی تعریف ہے، اصل میں لفظ جو ہمیں سکھایا گیا تعریف کے کلمے، مگر درود کا معنی تعریف ہے. آپ کسی شخص کو داد دیتے ہیں، داد دینے کو عربی زبان میں صلاۃ علیہ کہتے ہیں. اللہ نے کہا، رسول نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اللہ اور اس کے فرشتے داد دیتے ہیں کہ آدم سے لے کر آج تک کوئی ماں کا لال یہ کام نہیں کر سکا. اتنی بگڑی دنیا کو راہ داد دینا، تحسین و آفرین کہنا، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ تم رسول اللہ کی داد دو. اب ہم داد اور کیا دے سکتے ہیں؟ کھلاڑی کا آپ کہتے ہیں شاباش، وہ داد ہی ہے نا، شاد باش ہے دعا کہ خوش رہو. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے تو کوئی نہیں، ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خوش رہے، اس پر رحم سے ہوں. ایسا راستہ ہوتا ہے. تو ایک صحابی ابو الیسر کا واقعہ بیان کریں اور دعا کریں. اس کا کسی شخص نے قرضہ دینا تھا، صحیح مسلم کے آخر میں. اب یہ جب مانگنے کے لیے جاتے چھپ جاتا اور گھر والے جھوٹ بول دیتے کہ ہے نہیں ہے. ایک دن گئے، انہوں نے اس کی آواز سن لی. اب بچہ آیا، اس نے کہا کہ وہ تو گھر نہیں. انہوں نے آواز دے کر کہا کہ آج تیرا یہ ہیلا کارگر نہیں ہوگا، یہ چال نہیں چلے گی، میں نے تیری آواز سن لی ہے. اس پر وہ شرمندہ ہو کر آ گیا. انہوں نے پوچھا کہ میں اتنی بار آیا تو نے یہ بہانہ بنایا اور ملا ہی نہیں. اس نے سر جھکا کر کہا کہ ابو الیسر اگر میرے پاس ہوتا تو میں کیوں تجھے تکلیف دیتا کہ تو میرے دروازے پر، میرے پاس کچھ نہیں، میں جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں. تو حضرت ابو الیسر میرے بھائیوں روئے. انہوں نے کہا یار مجھے معاف کر دے، میں نے بڑا جرم کیا، میں کیوں آتا رہا ایک مسلمان جھوٹ بولنے پر مجبور ہے. آج سے تو سمجھ لے کہ سب تیرا قرضہ بے باک ہے. یہ کام ہے جو دنیا میں نہ پہلے کوئی کر سکا اور نہ شاید بعد میں ہی کوئی کر سکے، یہ محمد عربی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ کائنات میں جو کام آپ کے ہاتھوں سے سر انجام پایا، تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال. وآخر دعوانا الحمدللہ.